تہجد کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تہجد کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ نیز ایک رکعت میں کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی بار چاہے پڑھ سکتے ہیں، ہر رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کریں. باقی کوشش یہی کریں کہ عام معمول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہر رکعت میں الگ سورت پڑھتے تھے، تو عام معمول یہی بنائیں. کبھی کبھار جوش ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کا بڑا دل کر رہا ہے تو پھر پڑھ لیں، زیادہ بھی پڑھ لیں، حدیث سے یہ بھی ثابت ہے. تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے. دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے. لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. تو بہت ہی اہتمام ہے. اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے. تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں. بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. وطر کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیا تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ بنت طالب کراچی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ. اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اور احسن الفتاوی میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے. لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں. لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے. افضل ہے، افضل کہ سب سے آخر میں. ناجائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں.
تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وتر سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے، خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں میری آنکھ کھلے گی، وہ اگر وتر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وتر قضا ہو جائیں گے، اور وتر کی نماز واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں، من لم یوتر ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وتر ہے۔ تو وتر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، بہت سخت تاکید ہے وتر کی، تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے۔ تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیں، پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تہجد بھی پڑھیں، تہجد کو ضائع نہ کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وتر سب سے آخر میں ہو، لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائز، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ تہجد کے اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ یہاں 4 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے، کیا ہم 3:30 بجے اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس سے ہمیں تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ سہرش کشمیر سے پوچھتی ہیں۔ تہجد کا جو وقت ہے نا، وہ رات کا آخری حصہ بہتر وقت ہے، اور رات کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے، آپ جو چارٹ ہوتا ہے یا جو نقشے ہوتے ہیں جس میں سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے، وہ ہر علاقے میں مختلف ہے، تو آپ وہ دیکھیں، یہ نیٹ پہ سرچ کر لیں، نیٹ پہ ایسی اپلیکیشن آتی ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر لی جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صبح صادق کب شروع ہو رہی ہے۔ تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا وقت فجر کا تہجد کا وقت ہے، جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم سحری کھا کے ختم کرتے ہیں۔ تو اذانوں کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اذانیں تو اکثر صبح صادق کے کافی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہیں، تو اذان سے پہلے نہیں، آپ نے وہ نقشہ میں ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے کہ صبح صادق کا وقت آپ کے علاقے میں کتنے بجے شروع ہو رہا ہے۔ اگر 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 4 بجے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی نفل نماز، وہ تہجد کی نماز ہوگی، اور 4 بجے کے بعد جو پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس میں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ تو اس میں اگر اذان ہو بھی جائے تو وہ یعنی اگر 4 بجے سے پہلے اذان ہو گئی ہے تو اذان ہونے کے باوجود فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، اور اگر 4 بجے کے بعد اذان ہوئی ہے تو 4 بجے آپ کے نقشے میں ٹائم لکھا ہے تو 4 بجے اذان کا وقت 4 بجے صبح صادق شروع ہو چکی ہے۔ تو اذان کا اعتبار نہیں ہے، وہ نقشے کا اعتبار ہے، اس میں آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کیا ہے، صبح صادق کا جیسے ہی ٹائم داخل ہوگا تہجد کا وقت ختم اور فجر کا شروع۔ نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی، یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے۔ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں، اس کے بعد سنت موقدہ پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی آیت الکرسی بھی۔ اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں، بہت سے مساجد میں آج کل وہ لٹکی بھی ہوتی ہیں، سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہیں، تو بڑا اچھا عمل ہے یہ۔ تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات جو معمولات اور وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ لکھ کے لگا دینے چاہیے تاکہ لوگ ان سے یاد کر لیں، ورنہ یہ تسبیحات تو نبی کا معمول تھا، یہ پڑھا کریں۔ فرض کے بعد سنت میں کتنا وقفہ کیا جائے؟ نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ ہمیں فرض کے بعد پڑھنے چاہیے یا سنتیں مکمل کرنے کے بعد؟ نیز فرض اور سنتوں کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ اقبال احمد مقبوضہ کشمیر سے۔ جناب اقبال بھائی، اس بارے میں 2 قول ہیں علماء کے۔ بعض علماء جن میں زیادہ تر عرب علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرائض کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ بھی جو وظیفے ہیں احادیث میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اسی طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ سارے وظائف فرض کے بعد پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں۔ یہ عرب علماء کی رائے ہے۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اتنا پڑھیں، اور پھر آپ سنتوں میں مشغول ہو جائیں۔
سنتوں میں اور فرائض میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سنتیں فرائض ہی کا گویا کہ اس کی کا بقیہ ہیں، اس کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، تو ان میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ وظائف پڑھیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، اور جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے سب کچھ اس کے بعد ہوگا۔ دونوں کے دلائل ہیں جس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ جو عرب علماء جس طرز پہ عمل کرتے ہیں ان کی دلیل وہ احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد ان وظائف کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا عذاب قبر سے محفوظ، اسی طرح آپ نے جو صحابہ کو حکم دیا کہ فرائض کے بعد یہ تسبیحات کرو، تو اس میں مکتوبہ کا لفظ ہے، صلاۃ مکتوبہ، جو فرض نماز ہے اس کے بعد۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہونا چاہیے، تو لہذا عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ فرائض کے فوراً بعد پڑھتے ہیں۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں، جو زیادہ تر فقہ حنفی کے علماء ہیں، ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر ٹھہرا جائے اور اللہم انت السلام پڑھا جائے، باقی سارے وظائف سنتوں کے بعد۔ ان کی دلیل بھی بہت مضبوط ہے، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنا اس کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ تو اب اگر ہم ان احادیث کو لیتے ہیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، یعنی جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیحات کا حکم دیا، تو ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ حدیث چھوٹتی ہے، کیونکہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اگر ہم اس حدیث کو لیتے ہیں تو وہ حدیث چھوٹتی ہے۔ تو اس لیے جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی جو رائے ہے اس میں ہمارے خیال میں تمام قسم کی روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا، وہ اپنا عمل یہ تھا کہ آپ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کے بقدر ٹھہرتے اور پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو اس حدیث میں اور دوسری حدیثوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ دوسری حدیثوں میں جس میں آتا ہے کہ نبی نے فرض کے بعد یہ تمام اذکار پڑھنے کا حکم دیا، تو اس سے مراد فرض کے فوراً بعد نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں فوراً کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ مکتوبہ ہے فرض کے بعد، تو فرض اپنی تتمہ کے بعد، یعنی فرض اپنے لوازمات کے بعد۔ تو وہ اصل میں احتراز ہے ان نمازوں سے جو فرائض کے علاوہ ہیں، جیسے اشراق کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی۔ تو ان احادیث جن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ فرض کے بعد ہم یہ تسبیحات پڑھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اشراق کے بعد نہیں ہے، یہ اوابین کے بعد نہیں ہے، یہ تہجد کے بعد نہیں ہے، بلکہ فرائض کے بعد ہے۔ بعد کا مطلب کیا کہ فرائض جب اپنی تکمیلات، اپنے لوازمات کے ساتھ مکمل ہو، اور فرائض کے لوازمات میں سے کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ تو فرض نماز کے بعد کا مطلب کیا ہوا؟ فرض نماز پلس سنتوں کے بعد، کیونکہ سنتیں بھی اس فرض کی تکمیل ہی کا ذریعہ ہیں۔ تو اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ جو صحیح ہے، مسلم میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ظاہر ہے پھر سنتوں میں مشغول ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ نبی کا جو اپنا عمل ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ دعا پڑھیں، 3 دفعہ استغفار پڑھیں، اور سنت موقدہ میں آپ مشغول ہو جائیں۔ پھر سنت موقدہ کے بعد آپ وہ تمام تسبیحات اور آیت الکرسی اور وہ لمبی دعائیں آپ سنت موقدہ کے بعد پڑھیں آپ، اور وہ بھی گویا فرض کے بعد ہی آپ نے پڑھی ہیں، کیونکہ فرض کے بعد سنتیں بھی اسی کا گویا ایک طرح کا اسی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح سے تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ نمازیں جن میں فرض کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر اور عصر، اس میں آپ فرض کے فوراً بعد پڑھیں، کیونکہ اس میں تو سنتیں ہیں ہی نہیں۔ اور یہ عمل خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے کہ ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ تو وہاں جیسے عرب میں یہ دستور ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے فرض کے بعد وہ پوری تسبیحات پڑھتے ہیں اور پورے معمولات کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے جو ثابت ہے وہ اس کے خلاف ثابت ہے کہ وہ سلام پھیر کے صرف اتنی تسبیحات یعنی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جو ہماری نظر میں دلیل کے لحاظ سے راجح قول ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس میں کسی پر آپ تان و تشنیع نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہ آپ کسی امام کو جا کے پکڑنا شروع کر دیں۔ تو راجح قول ہماری نظر میں یہی ہے
کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو آپ جتنی چاہے لمبی تسبیحات پڑھیں، لیکن جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہے تو اس میں صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام، بغیر ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس کے بعد آپ سنت موقدہ میں مشغول ہو جائیں۔ بس اتنا کرنا ہماری نظر میں زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے، اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے اللہ کے علاوہ سب بکواس۔ سب کیا ہے؟ بکواس۔ اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا، اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا، اور فرعون میرا دشمن ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی، اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا۔ کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں، اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے۔ آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی، آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے۔ اور غریب آدمی، ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے، وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت ہی غریب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس۔ ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ، میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت۔ تو دل سے دنیا کی محبت نکالو، اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے، ایک بدعت نہ بن جائے۔ ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے، آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں، لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع، پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے۔ 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو، بس تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، دل نہ لگاؤ۔ دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو۔ جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا افسوس کتنا ہو رہا ہے۔ آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب ایک محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار، بعض نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بس بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے جانے تو۔ جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام۔ ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے، بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم۔ اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگیں۔ تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے چوری تو وہ ہے نا، ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی، کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سبھی۔ تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ایک ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ لوگ رہ لیتے ہیں
پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں. محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں, بنگلہ رکھیں, چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں, چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا, اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا. اس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. کہنے لگا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا, پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں. اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار, کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا و تخشى الفقر, اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو, دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو, ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا, ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا باڑ میں جائے, اپنی اصلاح کے لیے نا, کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا, ہر وقت دکان 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 ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے, اب مل تو رہی نہیں ہے وہ, تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی یاد دماغ میں, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, پرانے میسج پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بے وقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے, لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا, نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی, دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں, کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا وہ. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں, یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلے ہیں, تو اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو ختم, اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے. ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ, اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا اتتہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ, پھر میں چٹکلا سنا دوں نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی VIP پہن کے آ گئی. ابھی اب بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی ہے. کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں. نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا. فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں, نماز ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے. آپ نے ان کو بلا کے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے, تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی.
تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم۔ عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ عبد الرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل واللہ پڑھ لی، تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھیں۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ